آج یہ زمانہ جا رہا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں لپٹا ہوا ہے۔ کسی کو مال کی پریشانی ہے تو کسی کو اولاد کی پریشانی ہے۔ کوئی بارش کا طالب ہے اور کسی کے خیر فصل نہیں دے رہے۔ ان تمام کی تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ان پریشانیوں کا حل ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النوح کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اچھا، استغفار طلب کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا زیادہ استغفار، کثرت سے استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ استغفار کو کثرت سے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری بارشوں کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے گے، تمہاری مال کے جو مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرما دے گے، تمہاری اولادوں کے جو مسائل ہیں اللہ ان کو حل فرما دے گے، جو تمہاری کھیتوں کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام مسائل کو صرف یہ استغفار کو کثرت سے کرنے کی وجہ سے، اور بھی آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دے گے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے اپنے مسائل بتا رہے تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ استغفار کثرت سے کرو۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے فرمایا حضرت اولاد کی کوئی پریشانی ہے، آپ کوئی حل بتا دیجیے، آپ دعا فرما دیجیے کہ وہ پریشانی حل ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ بھی استغفار کثرت سے کرو۔ ایک اور آدمی ہے، اس نے فرمایا حضرت کاروبار کی پریشانی ہے، مال کی پریشانی ہے، آپ اس کو کوئی حل فرما دیجیے، دعا فرما دیجیے کہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ بھی استغفار کثرت سے کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے فرمایا حضرت میرے کھیت فصل نہیں دے رہے، بڑی پریشانی ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ بھی استغفار کثرت سے کرو۔ جب پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تو اس نے فرمایا حضرت خیریت تو تھی آج جو بھی آ رہا تھا، اب سب کے جو مسائل تھے الگ الگ تھے، کسی کی مال کا مسائل تھا، کسی کی اولاد کے مسائل تھے، کسی کے کاروبار کے مسائل تھے، کسی کے فصلوں کے مسائل تھے، کسی کے کھیت کے مسائل تھے، لیکن آپ نے ان تمام کے تمام مسائل کا حل صرف استغفار فرمایا۔ یعنی کہ لوگوں کے مسائل تو مختلف تھے لیکن آپ نے سب کو حل ایک ہی بتایا کہ یہ استغفار کثرت سے کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ میں اپنا کوئی وظیفہ تو نہیں بتا رہا، یہ میں تو نہیں بتا رہا، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ استغفار کثرت سے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری بارشوں کے مسائل بھی حل فرما دے گے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے مسائل بھی حل فرما دے گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے، تمہاری کھیتوں کے، یعنی کہ تمہارے جتنے بھی مسائل جو ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دے گے۔ اور استغفار کو کثرت سے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سفر پر جا رہے تھے تو رات ہو گئی، انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے سفر کو ادھر ہی روک دیتا ہوں، کل صبح کے وقت میں اپنے سفر کو جاری فرما دوں گا۔ تو انہوں نے رات گزارنی تھی، تو قریب ایک بستی تھی، وہاں بستی میں گئے، تو بستی میں جو مسجد تھی انہوں نے سوچا کہ اس مسجد میں اپنی رات گزار لیتا ہوں تو کل صبح سے میں یہاں سے اپنا سفر شروع کر دوں گا۔ جب انہوں نے مسجد میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا تو مسجد میں گئے تو مسجد کا جو امام تھا اس نے حضرت کو پہچانا نہیں، تو اس نے مسجد کے اندر آرام کرنے سے، رات گزارنے سے منع کر دیا۔ تو حضرت نے کہا چلو رات ہی گزار دیا تو ایسا کرتا ہوں کہ مسجد کے باہر بیٹھ کر رات گزار لیتا ہوں۔ تو وہ مسجد کے باہر بیٹھے تو وہاں بھی جو مسجد کا امام جو تھا اس نے باہر بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا کہ آپ یہاں بھی بیٹھ کر رات نہیں گزار سکتے۔ تو قریب میں بیٹھا ایک نبینا تھا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے جب ساری باتیں سنی کہ کوئی باہر سے مسافر ہے جو رات گزارنا چاہتا ہے تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں تو یہ میرے ہاں رات گزار لے گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، تو وہاں جا کر ان کا بستر وغیرہ لگایا، ان کو آرام کی جگہ دی کہ آپ بالکل ٹینشن فری ہو کر آپ ادھر رات گزار لیں۔ تو حضرت جب بستر پر لیٹے، آرام کے لیے لیٹے، تو دیکھا کہ وہ جو نبینا جو ہے نا اس کی زبان ہر وقت چڑھ رہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ بول رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا ہر وقت بول رہے ہوتے ہو، آپ کیا ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہو؟ تو اس نبینا نے فرمایا کہ میں استغفار جو ہے نا میں کثرت سے کر رہا ہوں، میں ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہوں، اور اس استغفار کی برکت سے میری جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، میرے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دیا ہے۔ لیکن اب میری صرف ایک خواہش رہ گئی ہے کہ وقت کے جو امام جو ہے نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ اب اس لیے میں استغفار اور کثرت سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے وہ بھی جو میری مسائل جو ہے، وہ بھی جو میری چاہت جو ہے کہ میرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، وہ بھی میری چاہت پوری ہو جائے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رونے لگ گئے اور فرمایا کہ اے نبینا، اللہ نے آج آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرما دیا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل ہی ہوں۔
تو ناظرین یہ دیکھیں کہ استغفار کی برکت سے اس نبینا کی اللہ نے تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دیا. اس کی جتنی پریشانیاں تھیں وہ جو اللہ سے مانگتا تھا اللہ نے وہ سب اس کو عطا کر دیا. پھر آخر میں اس کی ایک خواہش تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملاقات کرنا، تو اللہ نے ان سے بھی ان کی ملاقات کروا دی. تو ناظرین آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مختلف پریشانیاں آئی ہوتی ہے، کسی کو کس چیز کی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو مال کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو کاروبار کی پریشانی ہوتی ہے، کہ ان تمام کی تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ استغفروا ربکم، کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، استغفار کثرت سے کرو، تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے تمام کے تمام مسائل کو، تمام کی تمام پریشانیوں کو حل فرما دیں گے.